رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري سبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا محرم کا ابتدا ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر قربانی ہے۔ پہلے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، اور پھر اس کے بعد 10 محرم کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ رسول اور بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور قربانیاں لگی ہیں، زبردست قسم کی قربانیاں اللہ رب العزت نے لی ہیں، لیکن جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا صلہ۔ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، جو جتنی بڑی قربانی دے گا اس کو اتنا بڑا اللہ صلہ عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربانیاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، چند آزمائشوں میں ڈالا، اور چند امتحان ابراہیم سے ہم نے لیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم سارے امتحانوں کو پاس کر گئے، اور امتحان بھی کوئی معمولی اللہ نے امتحان نہیں لیے، بڑے سخت امتحان لیے۔ جتنا کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوگا اس پر اتنا زیادہ سخت امتحان ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، تم پر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس طرح آئیں گی جس طرح سیلاب آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کوئی آسان نہیں ہے، کلمہ پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، اور فرمایا دین پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ فرمایا لیکن جن لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاری لگائی، انہوں نے پھر سب کچھ قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ سب کچھ قربان کرنا آسان ہو گیا۔ تو اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے کہ بھائی آپ نے قربانی دینی ہے، اور جو جتنی بڑی قربانی دے گا اس کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے مختلف قربانیاں مانگی۔ پہلے کہا کہ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ان کو حکم ہوا جب بچہ چلنے لگا، گھومنے لگا، پھرنے لگا، اسماعیل علیہ السلام۔ بڑا خوبصورت ایک بات یاد رکھیں، انبیاء اور نبی سارے کے سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، نبی جو بھی ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اس بیٹے اسماعیل کی میں تجھ سے قربانی مانگتا ہوں۔ پیدا ہو جب چھوٹا تھا، چھوٹا
ابراہیم علیہ السلام ابھی گود میں ہے اسماعیل علیہ السلام، اس وقت اللہ نے پہلا امتحان تو یہ لیا کہ اس کو ایک چٹیل وادی میں جہاں پر کوئی زندگی کے اسباب نہیں ہیں وہاں جا کے اس کو چھوڑاؤ، نہ پانی ہے، نہ کوئی کھانے کا اسباب ہیں، نہ قریب میں کوئی بستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرمایا کہ ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پر نہ کھیتی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں ہے، وہاں پر اپنی بیوی اور اس چھوٹے بچے کو چھوڑ کے آؤ۔ اب حکم ہے اللہ کا، اور اللہ کے حکم کے آگے انبیاء کرام جو ہیں وہ سر تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی بیوی کو تیار کیا، لے گئے اور وہاں پر حرم شریف کے پاس بیوی کو چھوڑا، اور اس کے بعد مڑے چھوڑ کے وہاں پر تو فرمایا کہ بیوی نے پکڑا دامن پکڑ کے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں، ہاں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے کو، ہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک دم ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پوچھا کہ اس نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ اپنی بیوی بچے وہاں چھوڑو اور نکلو، آپ کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کتنا سخت امتحان ہے، ہاں۔ اور لاڈلا بیٹا ہو اور بڑھاپے میں اللہ نے دیا ہو تو کتنا مشکل ہے، ہاں۔ اور پھر ایسی جگہ پہ چھوڑنا جہاں پر موت یقینی ہے، ہاں۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا اور سر ہلایا اور بیوی کو کہا اللہ کا حکم ہے، فرمایا پھر آپ جائیں، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ہاں۔ اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہاں۔ اور اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا ہے، ہاں۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے واپس آئے، اب جو کچھ تھوڑا بہت کھانا پانی یہ چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی 2-3 دن میں۔ چٹیل میدان ہے اور رات ہے، سناٹا ہے، درندے بھی گھوم رہے ہیں کہ کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کھانا ختم ہو گیا اور جب ایک عورت کھانا نہ کھائے تو اس کا دودھ بھی نہیں ہے، ہاں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو لگی یہ بھوک، اور بھوک کے اندر بچے کی بھوک پھر ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، اب ماں بے چین ہو کر وہ پہاڑی، ہاں، صفا پہاڑی پر گئی اور وہاں پر چکر لگایا، ادھر دیکھوں کوئی نظر آ جائے، کوئی قافلے والا نظر آ جائے، ادھر دیکھوں کوئی قافلے والا نظر آ جائے، اور وہ ایسی پہاڑی تھی اوپر نیچے، اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ دیکھتی جا رہی تھی کہ کوئی پیچھے آ کے کھا نہ لے، جہاں نظر نہیں آتا تھا اسماعیل علیہ السلام وہاں دوڑتی تھی، اور جہاں نظر آتا تھا اسماعیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ آج بھی اللہ رب العزت نے وہ دوڑ اتنی پسند فرمائی ہے کہ میرے لیے قربانی دی گئی ہے، اور فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑ رہی ہیں، 7 چکر لگائے، جب 7 چکر لگانے کے بعد تھک کے بیٹھ گئی ہیں کہ اب میں ادھر مروں گی، وہ ادھر مریں گے، بچہ ادھر مر جائے گا، میں ادھر مر جاؤں گی، کوئی بھی نہیں ہے، ہاں۔ جب بالکل مایوس ہو گئی تو پھر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دم نگاہ اٹھائی، کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ حیران ہوئی، دوڑی آئی اور آ کر دیکھا پانی اور کس رفتار سے آ رہا ہے، بہترین پانی، حالانکہ وہاں پانی کا تصور بھی نہیں ہے، اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اسماعیل جہاں ایڑیاں مار رہے ہیں نا، پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی بچوں کی ایڑی، وہاں پر جا کے اپنا پر مارو اور وہاں سے چشمہ نکالو، اور وہ چشمہ نکلا، اور فرمایا کہ مائی ہاجرہ نے جب وہ پانی کو نکلا ہوا دیکھا، کہا اگر اس کو میں روکتی نہیں ہوں، پتھر رکھے اس سے بھی قابو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر پانی کو کیا کہا، زم 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 زم، عبرانی لفظ ہے، عبرانی زبان ہے۔ فرمایا زمزم کس کو کہتے ہیں، رک جا رک جا رک جا، تو فرمایا کہ انہوں نے جب روکا، ہاں، ان کے کہنے پر پانی ادھر ہی رک گیا، وہاں تک ہی رک گیا۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مائی ہاجرہ نے جلدی کر لی، اگر مائی ہاجرہ زمزم نہ کہتی نا اس چشمے کو پوری دنیا دیکھتی، اس چشمے کو پوری دنیا دیکھتی۔ تو فرمایا قربانی کے صلے میں زمزم ملا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے صلے میں اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور پھر جب واپس ہو گئے، یہ قربانی ختم ہو گئی، زمزم نکل گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو واپس لے آئے۔ پھر جب 6 7 سال 8 سال کے ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی۔ خواب میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، اور نبی کی خواب کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے، دلیل۔ جس طرح وحی ہوتی ہے اس طرح ان کی خواب بھی دلیل ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا، چھوٹا بیٹا ہے 7 8 سال کا، فرمایا میں نے خواب دیکھی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھی ہے، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تجھے میں اللہ کے لیے قربان کروں، تیری قربانی اللہ مانگ رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب بیٹے کو کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو اللہ نے کہا ہے اور آپ دیر کر رہے ہو، میں اللہ کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہوں، آپ کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اللہ کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جب میں کٹوں گا اللہ کے لیے تو اللہ میری قربانی ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا مختصر کرتا ہوں کہ پھر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پھر ادھر لے گئے صحرا میں۔ 3 جگہوں پر شیطان آ کے روکنے لگا، مختلف شکلوں میں، بزرگوں کی شکلوں میں، کہ بھائی آپ اس بچے کو کیوں، اتنا پیارا بچہ ہے اس کو آپ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھائے اور اس کو مارے، کہا دفع ہو جا شیطان لعین۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے عمل ابراہیم علیہ السلام کے اتنے پسند فرمائے ہیں کہ سارے حاجیوں پر صفا مروہ، جب عمرے پہ جائے صفا مروہ دوڑنا، اور پھر اگر کوئی حاجی حج پہ جائے تو اس کو وہ 3 جگہوں پر پتھر مارنا لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کا امام بنایا ہے۔ جتنی قربانی زیادہ اتنا صلہ زیادہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زبردست قربانی تو فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا، کہ اسماعیل علیہ السلام تیار ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہیں، چھری بھی تیز کر لی ہے اور لٹایا ہے، اور لٹا کے ذبح کر رہے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد ایسے بالوں سے پکڑا نا، بالوں سے، اور خود بیٹے نے کہا ابا آپ مجھے الٹا لٹانا، سامنے نہیں لٹانا، کیونکہ آپ ہمارا چہرہ دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے حکم سے پھسل جاؤ۔ باپ ہے نا، میرا چہرہ سامنے ہوگا شاید آپ پھسل جاؤ اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، آپ میرا چہرہ نیچے کریں۔ چہرہ نیچے کر کے ایسے بال پکڑے اور اس کے بعد پھر روئے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ اس اسماعیل کی میرے دل میں جگہ ہو گئی ہے، آپ کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کے لیے میں ہر قربانی، اے اللہ اس دل میں تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اور کسی کی محبت نہیں ہے، اور ساری محبتوں کو میں ذبح کر دوں گا، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی چھری زور سے چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنے طرف سے اپنے بیٹے کو ذبح کر لیا، لیکن اللہ تو امتحان لے رہا تھا۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا اب قیامت تک ابراہیم تیری سنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زندہ کرتی رہے گی۔ ابھی قربانی کا موسم کیا ہے، لاکھوں کروڑوں جانور لوگ کاٹتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرماتے ہیں۔
فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں، مالدار صحابی، جب اسلام میں آئے پہلے اتنے مالدار اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لائے تو باپ نے گھر سے نکال دیا، کہا تجھ پہ میری دولت بھی بند، خاندان بھی بند، سب کچھ بند، جا تو محمد کے ساتھ، تجھے اب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا تیری دولت کو بھی چھوڑتا ہوں، تیرے خاندان کو بھی چھوڑتا ہوں، سب کچھ میں چھوڑتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کے لیے میں محفل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر ایسی زبردست حضرت مصعب بن عمیر نے قربانی دی کہ فرمایا کہ پھر وہ غریب طلباء صفہ کے وہاں پر وہ غریبوں کی طرح پڑے رہتے تھے، کپڑے بھی صحیح نہیں تھے پاس، وہ فرمایا 1200 درہم کا جوڑا صبح اور شام کو استعمال کرنے والا انسان، اور خوشبو سب سے ٹاپ کی، پورے مدینے میں سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو کون استعمال کرتا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے سب کچھ چلا گیا، اب بظاہر سب کچھ چلا گیا، خوشبو بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، خاندان بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، تو فرمایا سب کو چھوڑنے کو تیار ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا پھر اس دوران احد کا معرکہ آ گیا، اور احد کی لڑائی میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی ختم ہوئی اور ختم ہونے کے بعد شہیدوں کو چکر لگایا اللہ کے نبی نے، تو دیکھا حضرت مصعب بن عمیر بھی شہیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فرمایا کہ تو کیسا جوان تھا کہ تو 1200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا صبح اور شام کو، اور خوشبوئیں اعلیٰ استعمال کرتا تھا، لیکن تو نے میرے لیے، میرے دین کے لیے سب چھوڑا، اللہ نے تجھے بہت بڑا درجہ دے دیا ہے، اور تو اللہ کے پاس چلا گیا ہے، آج میرے پاس تجھے کفن دینے کے لیے بھی میرے پاس کفن نہیں ہے۔ فرمایا ایسی غریبی میں ان کو دفن کیا گیا کہ سر کی طرف ڈالو کپڑا، ایک ہی کپڑا تھا، سر کی طرف ڈھانپو تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کی طرف ڈھانپو تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کو سر کی طرف کر دو، پاؤں کی طرف گھاس رکھ لو، گھاس، پاؤں کی طرف گھاس رکھ لو۔ دنیا کی یہ تکلیف اور یہ پریشانی، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا درجہ پا گئے۔ ایک غریب صحابی ہے، ایک غریب صحابی دیہات سے، وہ دیہات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کے تحفے لے کے آتا تھا۔ جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں نا، گاؤں سے کوئی بندہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں تو نے وہ لایا ہے کہ نہیں لایا ہے، گاؤں کی چیزیں۔ وہ صحابی غریب تھا، بہت غریب، لیکن اس کے دل میں یہ تھی کہ اللہ کے رسول تو مکہ میں رہتے تھے، مکہ شہر ہے، اور وہ دیہات سے آتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس آتا اور دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے اس کو شہر کی چیزیں خرید کے دیتے۔ دیہات والوں کو شہر کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی اس کے بدلے ان کو شہر کی چیزیں خرید کے دیتے۔ تو فرمایا کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا تھا تو دیہات سے اپنے لیے مال بھی لے کے آتا تھا، تاکہ مکہ کے بازار میں میری کیا ہو جائے، بکری بھی ہو جائے، نبی علیہ السلام کو میں تحفہ بھی پیش کر لوں، اللہ کے رسول کی زیارت بھی ہو جائے، میں اپنی دیہڑی بھی لگا لوں اور واپس اپنے گاؤں چلے جاؤں۔ تو وہ مال بھی ساتھ لایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کیا، تحفہ پیش کرنے کے بعد رویا اور آپ کی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اپنا مال لیا اور مدینے کے مکے کے بازار میں چلے گئے، اور وہاں جا کے اپنا سامان بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ صبح اور شام 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا چکر لگاتے تھے، اور تاکہ میں دیکھوں کہ میرے جو ماننے والے ہیں وہ بیع و شراء، خرید و فروخت کیسے کر رہے ہیں، صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ وہاں جا کے دیکھا یہ صحابی بھی ملنگ،
یہ ملنگ صحابی یہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ چیزیں بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، مذاق۔ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے آئے اور آ کر اس کی آنکھوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ لیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آپ کے پسینے سے ایک خاص خوشبو آتی تھی۔ عرب کی عورتیں جو بڑی عورتیں عطر بنانے کی ماہر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لے کے جاتی تھی تاکہ ہم اپنی عطر میں ملائیں گے، ہماری عطر اونچی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو آتی تھی، صحابہ کرام آپ کو خوشبو سے پہچانتے تھے کہ آپ ادھر گئے یا ادھر گئے یا ادھر گئے، وہ خاص خوشبو تھی۔ کہتے ہیں کہ اس صحابی نے پہچان تو لیا اور ایسے کرنے لگا، اپنے سینے کو، اپنی پیٹھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے ساتھ، سینے کے ساتھ لگا کر کہنے لگا چھوڑو چھوڑو، کون ہے؟ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اس غلام کو کوئی کتنے میں خریدے گا؟ اس غلام کو کوئی کتنے میں خریدے گا؟ تو وہ کہنے لگا چھوڑو چھوڑو۔ اس سینے کے ساتھ اس نے اپنی پیٹھ لگائی جس سینے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، اور کس سینے کی قسم کا اللہ نے اٹھائی ہے، اور اللہ کے حبیب کے سینے کے ساتھ اس غریب صحابی کی کمر لگ رہی ہے۔ جان بوجھ کے کر رہا ہے، جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے۔ اتنے میں جب اللہ کے نبی نے فرمایا اس غلام کو کوئی کتنے میں خریدے گا، تو وہ رویا۔ رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے، اس کو واپس موڑا اور اپنے سینے سے لگایا، اور کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، رنگ کا میں کالا ہوں، غریب فقیر ملنگ ہوں، میری اس مارکیٹ میں کیا قیمت لگے گی؟ آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ مجھے بیچ رہے ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ کو تو میرے کوئی 2 پیسے بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد فرمایا دنیا کی مارکیٹ میں تیری کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں تیری بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تیری بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ تو صحابی کس کا ہے اور تو محبت کس سے کرتا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ فرماتے ہیں ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کا ہنر کام آیا، نہ اولاد کام آئی۔ 12 بیٹے ابو لہب کے، 12 بیٹے، کڑی الجوان بیٹے، مال زبردست مال اللہ نے دیا تھا ابو لہب کو۔ اور خوبصورتی کیسی تھی؟ خوبصورتی کیسی تھی کہ فرمایا ابو لہب عربی میں کہتے ہیں شولوں کا باپ، شولوں کا باپ۔ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا کہ ایسا لگتا تھا اس کے چہرے پہ انگارے جل رہے ہیں، اتنا خوبصورت تھا۔ اور سرداری بھی اس کے پاس ہے، مالداری بھی اس کے پاس ہے، اولاد جوان بھی اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، جن ہاتھوں سے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا ہے تیرے یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کا ہنر کام آیا، اور نہ اس کی اولاد کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم جہنم میں زبردست عذاب دے رہے ہیں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اور کانٹے جمع کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں، جن راستوں سے گزرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سے بھی پھینکتے تھے کچرا، اور آگے راستے میں بھی رکھتی تھی یہ عورت، اتنی شیطان عورت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا۔
فی جیدہا حبل من مسد، وہ عورت ایک دن لکڑیاں جمع کر رہی تھی ابو لہب کی، اور کانٹے جمع کیے، لکڑیاں جمع کی، پہاڑی سے اتر رہی تھی۔ عرب کی عورتوں کی عادت ہے، آپ نے دیہات میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے پٹا پیچھے بوجھ ہوتا ہے، ادھر پٹا رکھا ہوتا ہے، پیچھے مال ہوتا ہے، ادھر پٹا ہوتا ہے، تو اس طرح پٹا ادھر رکھا ہوا اس نے، پیچھے لکڑیاں اور کانٹے جمع کیے ہوئے ہیں، نیچے اتر رہی تھی، ایک دم پٹا اس کے گلے میں آیا اور اس کو وہیں سے پھندا لگا اور اللہ نے اس کو ذلیل کر کے وہیں پر مار دیا۔ ہاں، اللہ نے ذلیل کر کے اس کو وہیں پر مار دیا۔ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے معمولی قربانیاں مانگتے ہیں۔ آج ہمارے لیے تو اتنی بڑی قربانیاں ہیں ہی نہیں ہیں، ہاں، معمولی قربانیاں اللہ تعالی ہم سے مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ محترم پیر مولانا آصف صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی، تو بس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قربانیاں مانگتے ہیں معمولی، یہ کرسی کا انتظام کرنا جی، معمولی قربانیاں مانگتے ہیں، لیکن صلے بڑے دیتے ہیں، صلہ بڑا دیتے ہیں۔ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ جذبے کو۔ یہ آخری بات کر کے محفل کو ختم کرتے ہیں۔ تبوک کا موقع ہے، تبوک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا مال دو۔ اب اللہ کے دین کے لیے جو مالدار صحابی تھے انہوں نے بڑا مال دیا، کسی نے کتنا دیا، کسی نے کتنا دیا، کسی نے 1200 من تک بھی کھجوریں دی۔ ہاں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے مال دیا۔ بزرگوں، جانے کی اجازت نہیں ہے، دعا سے پہلے نہیں جانا، آ جائیں، پھر آج کرسی میں بیٹھ جائیں۔ تو اتنا بڑا مال دیا، کسی نے کیا دیا؟ ایک صحابی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، ملنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کیا اس نے؟ رات کو ایک بندے کے پاس گیا، کہنے لگا کوئی مزدوری کرانی ہے؟ اس نے کہا ہاں کرانی ہے، ہاں یہ کام ہے۔ پوری رات اس نے دوسرے کی مزدوری کی اور اس کے بدلے میں اس کو صرف 2 کلو کھجوریں ملی۔ کتنی ملی؟ 2 کلو۔ اور کیا کیا اس نے پھر؟ کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لاؤ، تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 کلو کھجور اپنے گھر میں دی کہ میرے بچے بھوکے ہیں وہ کھائیں گے، اور 1 کلو کھجور، صرف 1 کلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپکے سے ایسے ڈرتے کہ اوروں نے اتنا کچھ دیا ہے اور میں، ہاں۔ اور اس ٹائم پہ جو منافقین جو زیادہ دیتا تھا نا، کہتا تھا یہ نام بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ نام۔ اور جو کم دیتا تھا کہتا تیری شکل اگر نہیں ہے تو کیوں دینے کے لیے آیا ہے؟ اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے لوگ، کسی حال میں نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس ٹائم کے جو منافقین تھے، جو زیادہ مال دے رہا تھا اس کو کہتے تھے یہ ایسی ناموری کر رہا ہے، اور جو کم مال لے کے آتا تھا کہتا تھا اس کی شکل دیکھو، جب تیرے پاس ہے نہیں ہے تو کیوں اپنا نام خراب کر رہا ہے؟ ہاں، لیکن فرمایا جو ایمان والے صحابہ تھے وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ منافقین ہنس رہے ہیں تو ہنستے رہیں، ہاں، جس طرح آج کل علماء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی مولوی غریب ہے نا، غریب ہے، صرف تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے، مسجد کی بس تنخواہ ہے تھوڑی سی، کہتا ہے یار اس پاگل کو بس مسجد کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کاروبار کرو۔ مولوی کو کوئی کاروباری ہونا چاہیے، ہاں، تاکہ وہ اپنے پیسے میں برابر ہو اور اس کو ضرورت نہیں ہو مسجد کی جو ہے نا تنخواہ کی۔ اور اگر مولوی کاروبار میں چلا جائے نا، کاروبار میں، شعیب بھائی، مولوی کاروبار میں چلا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ او جی اللہ معاف کرے جی، مولوی صاحب نے تو کاروبار شروع کر لیا ہے، کاروباری بن گیا ہے، دین کی لین چھوڑ دی ہے، دین چھوڑ دیا ہے، کاروباری بن گیا ہے۔ اس کی شکل دیکھو مولوی کی، کہ اس کا کام ہے مسجد میں نماز پڑھانا، دین پڑھانا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح کرنا۔ اس نے کیا کیا ہے کہ سارا کام چھوڑ کے یہ کاروباری بن گیا ہے، تو کسی حال میں نہیں چھوڑتے ہیں۔
کسی حال میں ہم مولوی لوگ جو ہے نا ملامتی طبقہ ہیں، کسی حال میں ہمارے کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ غریب ہوں تو کہتے ہیں جی لوگوں کے چندے پہ پل رہا ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کے پلتا ہے، اور اگر مولوی تھوڑا برابر ہو جائے کہتے ہیں اس نے کئی ہاتھ مارا ہوگا۔ کیا مارا ہوگا؟ کوئی ہاتھ، کوئی بھائی کسی اللہ کے بندے نے اگر مولوی کو دے دیا، مثال کے طور پر مولوی کو کہا تکڑا ہو، کوئی اللہ کا بندہ مولوی کو دیتا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ خود تو دیتا نہیں ہے، اور کوئی دے دے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جس طرح ایک بندہ غریب آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے 2 کروڑ روپیہ دینا۔ پیچھے ایک مالدار بندہ بیٹھا ہوا تھا، مالدار بندہ ڈر گیا نا ایک دم کہ غریب کی شکل دیکھو 2 کروڑ مانگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایسے کونی مار کے تو ہوئے کیا کر رہا ہے؟ 2 کروڑ۔ اس نے کہا یار تو پریشان نہیں ہو، میں تجھ سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ اس کے آگے کروڑ کیا چیزیں، اس کے آگے کروڑ کیا چیزیں، اس سے مانگنے والے بنو۔ اللہ فرماتے ہیں تم 1 مانگو گے ہم 2 دیں گے، تم 2 مانگو گے ہم 3 دیں گے۔ مانگنے والے تو بنو۔ سب نبیوں نے مانگا ان کو ملا، سب ولیوں نے مانگا ان کو ملا، اور سب قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، وہ اللہ کا در ہے۔ اللہ سے مانگو، تم مانگنے میں سچے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دینے میں سچے ہیں، ہمیں تو مانگنے نہیں آتا ہے۔ ایک صحابی نے، میں بات جو رہ گئی ہے جہاں سے مجھے بتانا، وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، تیری نگاہ اللہ کے سوا کسی پہ نہ جائے۔ تو فرمایا ایک صحابی گھر پہ آئے، دستک دی، بیوی کو پوچھا کچھ ہے؟ کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدھے وہ گئے مسجد، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، مانگ کے واپس گھر پہ گئے تو دستک دی، کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر گئے، کچھ ہوا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ ہوتے نا، پتہ کیا بولتے؟ او جی نمازاں پڑھ کے بھی دیکھ کے تھا، نمازیں پڑھ کے بھی ہم نے دیکھ لیا، دعائیں کر کے بھی دیکھ لیا۔ لیکن وہ کون تھے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، اور تیسری مرتبہ آ کر اس نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اس نے کہا زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتے، زمین اوپر جا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے اور اس کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ضرور میری نماز میں کوئی کمی ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے اندر کمی ہے، میں نے مانگا نہیں ہے جس طرح مانگنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ وہ تیسری مرتبہ آئے، روئے، اور رونے کے بعد اس نے کہا، جب رونے کے بعد جب گھر پہ گئے نا تو کیا دیکھا؟ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں، گھر سے کیا اٹھ رہا ہے؟ دھواں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کوئی اللہ کا بندہ تیار گوشت بھی دے گیا ہے اور پورا بورا راشن کا بھر کے رکھ کے چلا گیا ہے، نہیں معلوم ہے کس نے دیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارا مانگنا ایک مذاق کیا، مطلب مانگ رہے ہوتے ایسے، دعا کر رہے ہوتے نا ایسے، کوئی ادھر دیکھ رہے ہوتے، کوئی ادھر دیکھ رہے ہوتے، یہ ڈرامہ بازیاں ہیں۔ یہ ڈرامہ بازیاں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا، اللہ اس دل کی جو حاضر ہو۔ حجاج بن یوسف کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبہ کا، ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بینائی دے دے، اے اللہ مجھے بینائی دے دے، جس طرح کعبے میں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے جب دیکھا یہ مانگ رہا ہے، اس کے قریب گیا، وہ قریب جا کے بولا مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا حجاج کا نام سنا ہے؟ کہتا وہ تو بہت ظالم آدمی ہے، وہ ایک دم بندے کی گردن اڑاتا ہے۔ کہا میں وہی ہوں، میرے 3 چکر ہو گئے اور 3 چکر رہتے ہیں، 4 چکر طواف کے، اگر 4 چکروں تک تیری آنکھیں نہیں آئی نا تو تیری گردن مار دوں گا، میں تیری گردن مار دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے جب یہ بات کر کے اٹھا نا
تو پیچھے اس نے کہا اے اللہ پہلے تو آنکھیں مانگ رہا تھا، اب جان بھی خطرے میں ہے، اب کیا ہے، اب تو یہ مارے گا، یہ پکا ظالم آدمی ہے، اللہ یہ مارے گا، مجھے آنکھیں دے۔ ہاں رویا، جب رویا نا، رویا اللہ کی قسم، ہاں کتابوں میں لکھا ہے جب رویا، رونے کے بعد حجاج جب 7 چکر پورے کر کے آیا، اس بندے کی آنکھیں آ چکی تھی، آنکھیں آ چکی تھی۔ فرمایا اس کے بعد حجاج نے اس کو کیا کہا، حجاج نے کہا پہلے میں تیرے سے گزرا نا تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، ایسے کوئی مانگتا ہوتا ہے؟ اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ سے اس طرح مانگو جس طرح بچہ رو کے ماں سے مانگتا ہے، ہاں ماں سے مانگتے، ضد کر لو، اللہ تیرے سوا کہاں جائیں ہم، کس سے مانگے؟ ہاں اللہ سے ایسا مانگو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرمایا جب تک بندہ روتا نہیں ہے اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہے، جب بندہ روتا ہے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخری واقعہ ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مال مانگا، اس صحابی نے پوری رات مزدوری کی، 1 کلو کھجور گھر پہ دی، 1 کلو کھجور اللہ کے نبی کے پاس چھپ کے ایسے لے آیا، اور لے آیا تاکہ کوئی دیکھے نہ، مذاق نہ اڑائے، اور آ کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ 1 کلو ہی ہے، صرف 1 کلو، 2 کلو میں نے کمائی تھی، 1 کلو گھر پہ دے دی، اور آپ چپکے سے قبول کر لیں، چپکے سے قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی کو آواز دی، اور آواز دے کر فرمایا جتنا سب نے دیا ہے نا، جتنا سب نے دیا ہے اس سب کے اوپر اس صحابی کی 1 کلو کھجور کو پھیلاؤ تاکہ اللہ سب کی قبول فرما لے۔ اللہ کے ہاں تعداد نہیں چلتی ہے، اللہ کے ہاں اخلاص چلتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا چلتا ہے؟ اخلاص چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، بزرگوں کے جو ہے نا سامنے بے ادبی ہے، ہاں بزرگوں کے سامنے بے ادبی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ حضرت کوئی نظر کرم فرمائیں، اور جو ہے نا میرا دل کھل جائے، اور آپ ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ باوجود بیماری کے ہمارے حضرت جی جو ہے نا یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت ذکر بھی فرمائیں گے اور اشعار بھی سنائیں گے ہمارے۔ اللہ جزائے خیر دے۔